الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تمام احباب کی خدمت میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی بے شمار برکات ہیں۔ درود پاک تمام رنج و تکالیف کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے۔ درود پاک کی برکت سے تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، تکالیف دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ درود پاک کی برکت سے تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے اور درود پاک کی برکت سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ اب احد پہاڑ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک وسیع پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ جتنا ہمیں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسا مجرب عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ میری ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے ہے اور ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو شادی کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے رشتے نہیں آتے، نیک ہم سفر نہیں مل رہا، رشتے آتے ہیں تو بات نہیں بنتی، منگنی ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، شادی میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بھی شادی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے یہ ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے تحفہ ہے، ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے تحفہ ہے جو اس مسئلے کے لیے پریشان ہیں۔ شادی کے تمام جملہ مسائل کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ عمل میں نے جن جن اسلامی بہنوں کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو اچھا نیک سفر مل گیا ہو، ان کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی کرم کیا، ان کو بھی اچھے نیک ہم سفر مل گئے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے مسائل جو ہیں مجھے سننے کو ملتے ہیں، اور جب بھی میرے پاس کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کوئی بھی ان مسائل کے لیے آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو عمل ان کے ساتھ میں شیئر کروں وہ آپ احباب تک بھی منتقل کروں اور آپ احباب بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ الحمدللہ یہ عمل میں نے جن اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو دیا ہے اللہ پاک کے حکم سے ان کو کامیابیاں ملی ہیں۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے جس طریقے کے ساتھ اس کو بتایا جائے گا اسی پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اچھا نیک ہم سفر ضرور مل جائے گا۔ اس عمل کی مدت جو ہے 90 دن ہے، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا کیونکہ اس کی ہر ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھیں گے نہیں اور عمل شروع کر دیں گے تو فائدہ مکمل طرح سے نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آئیے اب آپ احباب کی خدمت میں وہ عمل کیا ہے، طاقتور عمل، پاورفل عمل کیا ہے جس کی برکت سے 90 دن کے اندر اندر شادی کے معاملات حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں شادی کے حوالے سے حل ہو جائیں گے، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اس کو 90 دن لگاتار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر ایک بھی ناغہ نہ ڈلے، اور
دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ جہاں پر اس عمل کو شروع کیا ہے وہیں پر اس کو کرتے رہیں، یعنی جگہ بدل بدل کے اس عمل کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کم از کم 11 روپے کی نیاز جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ 11 روپے کی ٹافیاں لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اور نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی یہ چیز جو ہے، یہ لنگر جو ہے یہ تقسیم کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اور تبھی سے نیت فرما لیں کہ جیسے ہی ہماری شادی ہو جائے گی ہم انشاءاللہ عز و جل 25 روپے کی نیاز جو ہے وہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں کی جو ہے بچوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ 11 کا اور 25 کا عدد جو ہے یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ کم از کم 11 روپے کی نیاز اور 25 روپے کی نیاز کی نیت آپ لوگوں نے فرما لینی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ 11 روپے کی نیاز بچوں میں تقسیم کر لیں تو اسی رات سے آپ نے کرنا یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب رات ہو جانی ہے، بستر پر آپ نے سونے کے لیے جانا ہے تو باوضو حالت میں جانا ہے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے اور باوضو ہو کر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درمیان میں 41 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں تو آخر میں دعا کر کے سو جانا ہے، کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے اور آخر میں سو جانا ہے۔ یہ عمل بہت مفید ہے، آپ یقین کیجئے جس بہن بھائی کو میں نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو کامیابی ملی ہے۔ اب 90 دن اس عمل کو لگاتار جاری رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نیاز تقسیم کر لی، اس کے بعد اس عمل کو اسی دن سے اسی رات سے شروع کر دیا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی بھائی تو اس کو لگاتار 90 دن کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی اس کو 90 دن لگاتار کریں گے، لیکن طریقہ کار جو ہے ان کا ناپاکی کے ایام، جن ایام میں خواتین قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی کے حیض کے ایام جو ہیں ان کے اندر بھی خواتین یہ عمل کریں گی، لیکن اس میں طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا۔ درود پاک اول پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آخر میں بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن سورہ اخلاص کا پہلا کل کا لفظ جو ہے اس کو نہیں پڑھنا، یعنی جب آپ ناپاکی کے ایام میں ہوں گی تو آپ نے ہو اللہ احد پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص ایسی شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد، آپ نے ناپاکی کے ایام میں کل کا لفظ نہیں پڑھنا، ہو اللہ احد اللہ الصمد بقیہ صورت پوری پڑھنی ہے، کل کا لفظ نہیں پڑھنا۔ اور جیسے ہی آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ سے قل هو اللہ احد ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور آپ کو اچھا نیک ہم سفر مل جائے گا، شادی کے تمام مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بدن دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں تبدیلی آ رہی ہے، رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، جو بگڑے ہوئے معاملات تھے وہ سنورنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرما رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہنوں کی یا اسلامی بھائیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں اور وہ رشتے رکے ہوئے تھے، بات جو ہے مکمل نہیں ہو رہی تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی اگر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تمام طرح کی بندش دور ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ پاک اچھا نیک ہم سفر عطا فرمائے گا۔ شادی کے تمام جملہ مسائل کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، اور جو آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور جو اب آپ مجھ سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ اور جو احباب ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، آپ احباب کو بھی ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔